بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی، اسلام میں پردے کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنے ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی خواتین سے آپ فرما دیجئے کہ اپنے دوپٹے کا پلو اپنے چہرے پر لے لیں۔ یہ بے پردگی ایک بہت خطرناک ہتھیار ہے اور بہت مہلک ہتھیار ہے۔ انسانی معاشرے کے اندر تباہی جن وجوہات کی بنا پر آئی ہے، ان سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ بے پردگی۔ بے پردگی اس طرح ایٹم بم ہے، جس طرح کسی کو برباد کیا جائے، ہلاک کیا جائے، یہ اسی کی مثل ہی۔ اس کی مثال آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ جس طرح لکڑی، سوکھی لکڑیوں کا ڈھیر پڑا ہو اور وہاں پر آگ کی چنگاری جلا دی جائے تو وہ پوری لکڑیوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو بزرگوں نے، علماء نے، مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ بے پردگی بھی معاشرے کے اندر اسی طرح چنگاری کا کام کرتی، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر یہ ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو پردے کی اسلام میں بہت اہمیت ہے، بہت اہمیت ہے۔ بے پردہ خاتون پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اور بے پردگی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ساری برائیاں اسی سے جنم لیتی ہیں، بے پردگی سے۔ اب پردہ کیا ہے؟ پردہ جو قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اپنے چہروں پر اپنے سر کا جو پلو ہے یہ نیچے کر لیں۔ یہ ہمارے ہاں جو آج کل پردوں کا رواج نکل چکا ہے کہ ایک خوبصورت عبایا پہن لینا، بھڑکیلا عبایا ہو جس کی وجہ سے اور کشش ایک پیدا ہوتی ہے، یہ کوئی پردہ نہیں ہے۔ یہ تو بلکہ اور ایک کشش کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے۔ آنکھیں نظر آنی اور بقایا سارا کوئی ڈھکا ہونا، یہ اسلامی پردہ نہیں۔ یہ لیا گیا ہے مرزائیوں سے۔ قادیانیوں کا جو طریقہ تھا ان کی خواتین کا، وہ یہی تھا کہ وہ آنکھیں کھلی رکھتی ہیں اور بقایا جو ہے وہ چہرہ کو جو ہے نا وہ ٹھوڑی تک چھپا لیتی یا ناک تک چھپا لیتی۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے دوپٹے کو اپنی آنکھوں پر لے لے خاتون۔ تو اسلام میں ہمارے ہاں جس طرح پہلے والی خواتین میں ٹوپی والے برقعے کا رواج تھا کہ مکمل طور پر عورت کا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی جو زور ہے پردے میں وہ آنکھوں پر ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو بھٹکتی ہے وہ آنکھ بھٹکتی ہے۔ ایک مصر کا ایک شاعر ہے، اس نے 6 مراحل اپنے ایک شعر کے اندر بیان کیے۔ کہا کہ نظرتن، سب سے پہلے یہ نظر بہکتی ہے، نظر سے نظر ملتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے فتبسامتن، پھر مسکراہٹ ہوتی ہے کہ انسان کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ملتی نظر ہے پھر یہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ فسلامن، پھر سلام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ فکلامن، پھر کلام کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو سلسلہ موعدن، پھر وعدہ وعید شروع ہو جاتے ہیں۔ فلقاؤن، پھر آخری مرحلہ جو ہوتا ہے وہ ملاقات کا ہوتا ہے۔ تو نظر بہکتی ہے تو یہ سارے مراحل آتے ہیں۔ تو مومنین کو، مردوں کو اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ اپنی نظروں کو کم کرو، یعنی کسی عورت پر وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یہ عربی کے اندر غض یغض کا مطلب ہے کم کرنا۔ کسی پر اپنی نظریں گاڑ کر نہ رکھو، بلکہ اگر پڑی ہے نظر فوراً اپنی نظر پیچھے کر لو، اپنی نظر کم کر لو۔ اور مومنات خواتین سے بھی اللہ فرماتا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر چلو، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اپنی آنکھوں کو چھپا کر رکھو تاکہ تمہاری آنکھیں یہ بے حیائی اور بے پردگی اور یہ سارے اس کا ایک سبب یہ نہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری ماں و بہنوں کو پردے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔